بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیں اور قربانی دیں۔ اہل ایمان اس ماہ مقدس کے اندر ذی الحجہ شریف کے اندر ذی الحجہ کی 10 کو 11 کو 12 کو قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور یہ عام ترین ایک عبادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت فضائل اور عظمتیں ذکر فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب عام ترین مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنا کس پہ لازم ہے، کیونکہ عام طور پر جو مسلمان کی اکثریت ہے جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی جس پہ لازم بھی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے شاید میں تو غریب ہوں، مجھ پر قربانی لازم نہیں۔ اس طرح وہ لا علمی میں گویا کہ قربانی نہ کر کے گنہگار ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی لازم ہے کس پر، تو اس حوالے سے آپ یاد رکھیں، سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے آزاد ہونا، یعنی جو غلامی کے دور تھے، اگر کوئی غلام ہے اس دور کے اندر بھی تو غلام سے مراد وہ غلامی ہے جو پہلے مسلمان غلام ہوتے تھے، یعنی آج کسی کے ماتحت کام کرنا یہ غلامی نہیں ہے۔ تو آزاد مسلمان کا ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے۔ آزاد مسلمان ہو، غلام پہ قربانی نہیں۔ اسی طرح وہ مقیم ہو، یعنی اپنے علاقے میں رہائش پذیر ہو، اپنے گھر میں، وہ مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر پہ قربانی بھی لازم نہیں ہے۔ اور تیسری جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس بندے کا قربانی کے دنوں میں، یعنی 10 11 12 ذی الحجہ شریف کے دنوں میں مال کے نصاب ہونا، یعنی اپنے رہائش، کپڑے، لباس اور ضروریات زندگی سے زائد 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کا وہ بندہ مالک ہو جائے ان 3 دنوں کے اندر، یعنی اس پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے مال پر، بس ان 3 دنوں کے اندر وہ مالک ہو گیا تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ اہم ترین ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ قربانی کی نیت سے وہ جانور خرید لیتا ہے، اس پہ قربانی تو لازم نہ تھی پر قربانی کی نیت سے اس نے جانور خرید لیا، تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی ایک صورت ہے، اس پہ قربانی کرنا لازم ہو جائے گی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ منت اگر مانتا ہے کہ مولا میرا اگر یہ کام ہو جائے تو پھر میں قربانی کروں گا، وہ کام ہو گیا تو اس پر بھی اس منت کی قربانی کرنا لازم اور واجب ہو جائے گی۔